سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و مولانا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی و انا من الحسین صلوات بھیجیں محمد۔ سامعین گرامی قدر، سوگواران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، خداوند کریم آپ کو، آپ کے جذبوں کو، آپ کی عزاداری کو، آپ کی فرش عزا کو اور آپ تمام مومنین اور مومنات کی اجر رسالت کو کشف قبولیت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم تمام محبان بیت علیہم السلام کو کوئی بھی رنج و غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہم السلام۔ سامعین گرامی قدر، پیغمبر اسلام کی یہ حدیث کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عزیزان گرامی، 1400 برس گزرنے کے بعد آج دنیا اس حقیقت سے آشنا ہو گئی ہے کہ کربلا میں حسین کا قتل کیوں ہوا۔ سوال یہ ہے کہ حسین علیہ السلام کو کیوں قتل کیا گیا؟ کیا تخت کا مسئلہ تھا؟ تاج کا مسئلہ تھا؟ دولت کا مسئلہ تھا؟ اقتدار کا مسئلہ تھا؟ تو جواب یہی آئے گا کہ نہیں، نہ تخت کا مسئلہ تھا، نہ تاج کا مسئلہ تھا، نہ اقتدار کا مسئلہ تھا، مسئلہ تھا بیعت کا۔ مسئلہ تھا بیعت کا مسئلہ۔ عزیزوں، جب بیعت کا مسئلہ تھا اور حسین نے انکار بیعت کیا، اس کے عوض میں حسین مظلوم نے اپنا سر دیا یا نہیں دیا؟ تو عزیزان گرامی، اب بات صرف اتنی ہے، کیا حسین کا قتل یہودیوں نے کیا تھا؟ حسین کا قتل عیسائیوں نے کیا تھا؟ نہیں کیا نا، نہ یہودی نے کیا، نہ عیسائی نے کیا، تو کیا کس نے؟ مسلمان نے کیا۔ بات سمجھے عزیزان محترم، یعنی حسین کا قتل کس نے کیا؟ مسلمان نے کیا۔ مسلمان کون؟ جس نے کلمہ توحید پڑھا، جس نے رسول خدا کا کلمہ پڑھا۔ بات اتنی تو کلیئر ہو گئی نا؟ 1400 برس کے بعد یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ حسین کو قتل نہ یہودیوں نے کیا، نہ عیسائیوں نے کیا تو مسلمان نے کیا۔ تو عزیزان گرامی، اب پتہ یہ لگانا ہے کہ کون سے مسلمان نے قتل کیا۔ بات کو سمجھے آپ عزیزان محترم، انشاءاللہ رزلٹ بہت اچھا ہے۔ بھائی پتہ کیسے لگایا جائے گا کہ حسین والے مسلمان کون تھے، یزید والے مسلمان کون تھے؟ پتہ کیسے چلے گا عزیزان محترم؟ بھئی کلمہ ادھر بھی پڑھا جا رہا تھا، کلمہ ادھر بھی پڑھا جا رہا تھا، نمازیں لوگ ادھر بھی پڑھ رہے تھے، نمازیں لوگ ادھر بھی پڑھ رہے تھے، حافظ قرآن ادھر بھی تھے، حافظ قرآن ادھر بھی تھے، قاری قرآن ادھر بھی تھے، قاری قرآن ادھر بھی تھے۔ تو پتہ کیسے چلے گا کہ حسین والے مسلمان کون تھے، یزید والے مسلمان کون تھے؟ ایک عجیب میں نے گوشہ چھوڑا ہے آپ لوگوں کے لیے عزیزوں، پتہ لگانا ہوگا کہ کون حسین والا ہے اور کون یزید والا۔ عزیزوں، اس کا جواب میں آپ کو عرض کر دوں، بڑا آسان طریقہ ہے پتہ لگانے کا کہ حسین والے مسلمان کون سے ہیں اور یزید والے مسلمان کون سے ہیں۔
جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، نمرود جس نے جناب ابراہیم کو آگ میں ڈلوایا تھا، سالوں لکڑیاں جمع کی گئی تھی، تاریخ ہے یہ، سالوں لکڑیاں جمع کی گئیں. جب لکڑیاں بہت ساری ہو گئیں، سالوں، سوچیے آپ جمع کرنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ، بادشاہ جمع کروا رہا. ابھی آگ کا ماتم ہوتا ہے آپ کے یہاں، کتنی لکڑی کی ضرورت تھی، گھنٹوں میں آ جاتی ہے. اب تو آبادیاں ہو گئی، مکانات بن گئے، لکڑی ملنا مشکل ہے. اس زمانے تو صرف جنگل ہی جنگل تھے. بات کو سمجھیے، ایک ایک پہلو پہ غور کریے عزیزوں. سب سے ضروری چیز ہوتا ہے کہ فکر کرنا. عزیزوں، بادشاہ نے لکڑیاں جمع کرائیں سالوں، اور اس میں آگ لگا دی. اب آگ کے شعلے کتنی اونچائی تک جا رہے تھے کہ روایت کے فکرے ہیں کہ اوپر سے پرندہ اگر کراس کرتا تو وہ جل کر خاک ہو جاتا. اب سوچئے آپ، اب جناب ابراہیم کو اس میں ڈالا کیسے آگ میں؟ ایک ہوتی منجنیق. منجنیق ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں منجنیق چلتی تھی. بڑے بڑے جو قلعے ہوتے تھے اس کو بھی فتح کرنے کے لیے منجنیق کا استعمال کیا جاتا تھا. جیسے ہماری طرف غلیل بولتے، غلیل ہے نا، اس میں ایک کنچا لگا کے یا اینٹا لگا کے مارا جاتا ہے، ویسے ہی بہت بڑی سی منجنیق ہوتی تھی. اس میں کیا ہوتا تھا، ایک بڑا سا حصہ ہوتا تھا جس میں بڑے بڑے پتھر رکھے جاتے تھے. اگر ہمیں وہ سامنے قلعے کی دیوار ہے اس کو توڑنا ہے تو منجنیق یہاں پہ رکھیں گے، اس میں بڑا سا پتھر، اتنا سینکڑوں ٹن پتھر رکھ کر کے یہاں سے چھوڑیں گے، وہ جا کر وہاں گرے گا، دیوار گر جائے گی. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جیسے ربڑ الاسٹک کھینچو مارو. تو منجنیق تھی، منجنیق میں جناب ابراہیم کو بٹھالا گیا. بھئی اگر آگ میں ڈالیں گے تو کیسے ڈالیں گے؟ بیچ میں تو ڈالیں گے کسی کو. بھئی اگر آگ میں کیسے داخل ہوگا آپ بتائیں؟ چاروں طرف آگ چل رہی ہے اور شعلے اوپر اٹھ رہے ہیں ایک دم بلندی پر، تو بھئی کیسے ڈالیں گے بیچ میں؟ ظاہر سی بات ہے منجنیق میں بٹھال کے پھینکیں گے. منجنیق میں بٹھالا، جناب ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا. عزیزان گرامی، مجھ سے اس سے بحث نہیں ہے. اب سنیں آپ جملہ، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ پتہ کیسے چلے گا کہ ہم حسین والے ہیں. پتہ کیسے چلے گا یہ مسلمان جو ہے یہ حسین والا، یہ یزید والا ہے. عزیزان گرامی، جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آگ بھڑک رہی تھی، ایک چھوٹا سا پرندہ اپنے چونچ میں تھوڑا سا پانی لے کر ادھر جا رہا تھا. توجہ عزیزان گرامی، تھوڑا سا پانی لے کر ادھر سے گزر رہا تھا اور پرندوں نے پوچھا، ارے ادھر آگ چل رہی ہے تو پانی لے کر کیوں جا رہا ہے ادھر؟ تو پرندہ کہتا ہے میں آگ میں پانی ڈالنے جا رہا ہوں، میں آگ میں پانی ڈالنے جا رہا ہوں. تو پرندے کہتے ہیں ارے کیا تجھے عقل نہیں ہے؟ ارے اتنی سالوں سے جلتی ہوئی آگ کو تم ایک قطرے سے بجھانا چاہتا ہے، تو ایک قطرے سے بجھانا چاہتا ہے. تو پتا ہے وہ پرندہ کیا کہتا ہے؟ ارے نادان، یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ میں اس قطرے سے سینکڑوں سال سے جو آگ جل رہی ہے اس کو میں بجھا نہیں پاؤں گا، مگر وہ قطرہ ڈالنے کے بعد میں اللہ کو گواہ بنا لوں گا، اللہ کو گواہ بنا لوں گا. اے اللہ یاد رکھنا، میں نے ایک قطرہ پانی ڈال کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میں ابراہیم کا ماننے والا ہوں، نمرود کا ماننے والا نہیں. کس کو گواہ بنایا اس نے؟
اللہ کو میں گواہ بنا لوں گا کہ میں نے جو ایک قطرہ یہ پانی ڈالا ہے میں کس کی طرف ہوں؟ ابراہیم کی طرف ہوں. تصدیق کر دی نا اس نے. تو اب عزیزو پتہ کیسے چلے گا کہ کون حسین والا مسلمان ہے کون یزیدی والا مسلمان ہے؟ عزیزان گرامی یہی تو میں 1400 برس سے کہتا چلا آ رہا ہوں. یہ فرش عزا جو بچھی ہے نا اس فرش عزا پر جو کوئی بھی آتا ہے فرش عزا پر تو اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے کہ حسین کی مجلس ہو رہی ہے. اے اللہ گواہ رہنا ہم حسین کی مجلس پر بیٹھ کر ذکر حسین کرتے ہیں تو پتہ یہ چلا اللہ گواہ رہنا حسین کی مجلس پہ بیٹھ کر ہم یہ ثابت کرتے ہیں ہم حسین والے ہیں تم یزید والے. کیسے پتہ بھائی ہم دعوت دیتے ہیں نا آؤ مجلسوں میں آؤ مجلسوں میں. جو مجلسوں میں نہیں آتے ہو مسلمان اگر نہ ہو سمجھے عزیزو ہو مسلمان کلمہ پڑھ لو اگر حسین کی مجلس میں نہیں آتے تو یقین کرو تم خود تصدیق کرتے ہو تم کس کے ماننے والے ہو. جو حسین کی مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے وہ اللہ کو گواہ بناتا. اللہ تو گواہ رہنا. کیا میں نے کوئی دلیل غلط دی؟ یہ بات سچ ہے نا کہ ہم گواہ بناتے ہیں. اور عزیزان گرامی ایک بات اور حسین ایک ایسی شخصیت ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ لوگ حسین حسین کرتے ہیں یہ حسین ہے کیا؟ حسین ہے کیا؟ خیال خیمہ خلوص خامہ خرو خزانہ. حسین کیا ہے؟ خیال خیمہ خلوص خامہ خرو خزانہ. حسین کیا ہے؟ زبان وحدت پر انما کا ہنسی ترانہ. حسین کیا ہے؟ زبیر زمزم خمیر کوثر کرم نشانہ. حسین کیا ہے؟ تھکے ہوئے دین کے درد کا آخری ٹھکانہ. حسین کیا ہے؟ ضمیر زمزم خمیر کوثر کرم نشانہ. حسین کیا ہے؟ زبان وحدت پر انما کا ہنسی ترانہ. حسین کیا ہے؟ تمام نبیوں کے دین محکم کا آب و دانہ. کیا پڑھ رہا ہوں عزیزانے میں تھوڑا تھوڑا بیدار ہوتے رہے تھوڑا تھوڑا بیدار ہوتے رہے انشاءاللہ. عزیزانے گرامی دیکھے حسین کیا ہے؟ ضمیر زمزم خمیر کوثر کرم نشانہ. حسین کیا ہے؟ زبان وحدت پر انما کا ہنسی ترانہ. حسین کیا ہے؟ تمام نبیوں کے دین و محکم کا آب و دانہ. حسین کیا ہے؟ تھکے ہوئے دین کے درد کا آخری ٹھکانہ. حسین کیا ہے؟ یزیدیت کے بدن پر عبرت کا تازیانہ. یزیدیت کے بدن پر عبرت کا تازیانہ. حسین کیا ہے؟ حسین وہ ہے جو نوکے نیزہ پر خود خدا سے کلام کر لے. حسین وہ ہے جو نوکے نیزہ پر خود خدا سے کلام کر لے. آپ دیکھیں عزیزان محترم حسین کیا ہے؟ جو نوکے نیزہ پر خود خدا سے کلام کر لے. اللہ اکبر. یہ ہے حسین. حسین کی عظمت اگر پوچھنا ہے تو نبیوں سے پوچھو انسانوں سے نہیں نبیوں سے پوچھو حسین کی عظمت. ایک انکار کیا تھا ایک انکار ایسا انکار جو تاریخ میں موجود ہے اور ایسا انکار کیا عزیزان گرامی امام حسین نے جرأت انکار کیا تھا. اب وہ انکار سنیں آپ. امام حسین کون سے امام ہیں؟ تیسرے امام ہیں. اس کے بعد کتنے امام آئے؟ 9 امام. ان نوجوانوں کو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کو سنیں آپ.
حسین کے بعد کتنے امام آئے؟ 9 امام. چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، سب کے نام آپ کو معلوم ہے عزیزوں. لیکن امام حسین نے جو انکار بیعت کیا ہے، اس بیعت جو انکار کیا وہ جرت کے ساتھ کیا تھا. امام حسین نے جو انکار کیا تھا وہ جرت انکار کیا تھا، اور جرت انکار کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے. چونکہ عزیزان گرامی خدا کی قسم آج 9 محرم کی شب لگ گئی ہے، میں اس کی گواہی کے طور پہ غازی ابوالفضل عباس کا علم ہے، اس کے سائے میں آپ سے جو بیان کرنے جا رہا ہوں عزیزان محترم، صرف حسین کے ایک ہاں پر اور ایک نا پر پوری کربلا ٹکی تھی. ایک ہاں پر اور ایک نا پر پوری کربلا. کربلا چھوڑو عزیزوں، میں ایک اور لفظ کہتا ہوں، حسین تمام روح کربلا میں آ کے رک گئی. آدم سے لے کر کے محمد مصطفیٰ تک تمام نبیوں کی 1,24,000 نبیوں کی روحیں آ کر کربلا میں رکی ہوئی تھی. حسین کے لب کی محتاج تھی، حسین کے ہونٹوں کی محتاج تھی. ہونٹوں کی دیکھے حسین ہاں کہتے ہیں یا نہ کہتے ہیں. اگر حسین نہ کہہ دے تو خدا کی قسم 1.25 نبوتیں بچ جائیں. اگر حسین نہ کہہ دے تو 1.25 نبوتیں بچ جائیں، اور اگر حسین ہاں کہہ دے تو 1.25 نبوتیں ختم ہو جائیں. اگر ختم ہو جائیں مگر اکبر سلامت رہے گا، قاسم سلامت رہے گا، اونو محمد سلامت رہے گا، عباس سلامت رہے گا، خود حسین بھی سلامت رہے گا. غلط تو نہیں کہہ رہا. اگر حسین ہاں کر دے، اگر حسین ہاں کر دے تو اکبر کی جوانی بھی سلامت، اونو محمد کی بھی بچپنا سلامت، قاسم کا لڑکپن سلامت ہے، عباس بھی سلامت، تمام بنی ہاشم کے افراد سلامت، حتیٰ کہ زینب کی چادر بھی سلامت، حتیٰ کہ 6 مہینے کا ششمہ بھی سلامت. صرف ایک حسین ہاں کہہ دے، ہاں ایک ہاں اگر حسین کہہ دے سب کچھ بچ جائے مگر نبوتیں پامال ہو جائیں. اسی لیے حسین وارث نبوت ہیں، وارث نبوت ہیں حسین. عزیزوں میں نے کہا نا، اگر پوچھنا ہے حسین کی عظمت انسانوں سے نہ پوچھو، نبیوں سے پوچھو، نبیوں سے پوچھو، نبیوں سے حسین کی عظمت کیا ہے. ایک انکار کیا تھا اور جرت انکار کیا تھا عزیزوں. بیعت کا جب سوال اٹھا کہہ دیا نہیں، بیعت کا جب سوال اٹھا کہہ دیا نہیں. واللہ اس نہیں نے رکھی آبروئے دی. خدا کی قسم ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اگر یہ مصرے سمجھ میں آ گئے تو تقریر سمجھ میں آ جائے گی، مجلس سمجھ میں آ جائے گی. تھوڑی دیر آپ بیدار ہو کے بیٹھے عزیزوں. مجھے پتا ہے کہ یقیناً آپ حق ادا کر رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں نیند بھی ہے، لیکن حسین کا غم ایسا ہے، حسین کا غم ایسا ہے کہ ہم اس غم کے آگے نہ اپنی نیند کو نیند سمجھتے ہیں، نہ اپنے سکون کو سکون سمجھتے ہیں، نہ پیاس کو پیاس سمجھتے ہیں، نہ بھوک کو بھوک سمجھتے ہیں. عزیزان گرامی، بیعت کا جب سوال اٹھا تو کہہ دیا نہیں. واللہ اس نہیں نے رکھی آبروئے دی. اب سنیں عزیز، برباد کر کے رکھ دیا ظلم شدید کو، برباد کر کے رکھ دیا ظلم شدید کو، اور ماری کچھ ایسی ٹھوکرے تاج یزید کو. ابھی آپ دیکھیں عزیزان محترم، بہت پوری طاقت و توانائی سے یہ جملہ دے رہا ہوں. بیعت کا جب سوال اٹھا کہہ دیا نہیں. واللہ اس نہیں نے رکھی آبروئے دی، اور برباد کر کے رکھ دیا ظلم شدید کو، ماری کچھ ایسی ٹھوکرے تاج یزید کو، اور یوں چھین لی حیات. زندگی چھینی ہے حسین نے، سنیں، یوں چھین لی حیات یزیدی نظام سے
کیسے چھینی امام حسین نے؟ خدا کی قسم یہ آخری جملہ ہے، یوں چھین لی حیات یزیدی نظام سے، بیعت کی پھر طلب نہ ہوئی نو امام سے۔ بیعت کا جب سوال اٹھا کہہ دیا نہیں، واللہ اس نہیں نے رکھی آبرو ہے دی، اب برباد کر کے رکھ دیا ظلم شدید کو، ماری کچھ ایسے ٹھوکرے تاج یزید کو، اور جو چھین لی حیات یزیدی نظام سے، بیعت کی پھر طلب نہ ہوئی نو امام سے۔ امام حسین کے بعد میں نے بیان کیا تھا 9 امام ہیں، کسی امام سے بتا دو پھر کسی بادشاہ نے احساس بھی کیا ہو، ہلکی سی جرت بھی کی ہو کہ بیعت طلب کر لے۔ یہ ہے حسین۔ حسین نے کربلا میں جو قربانی دی، وہ قربانی ایسی تھی عزیزوں جس کے لیے حسین نے قیمت چکائی ہے، اور ایسی قیمت کہ جس کے سامنے کوئی بھی مصیبت ہو سب پھیکی ہے، یا نہیں پھیکی؟ کوئی بھی مصیبت ہو سب پھیکی نظر آتی ہے۔ امام مظلوم کربلا نے آپ دیکھے اپنے دشمن کو جھوٹ بولنے نہیں دیا، امام نے اپنے دشمن کو جھوٹ بولنے نہیں دیا۔ امام حسین نے اپنے دشمن یزید کو سر عام بدنام کیا، گالی بنا دیا یزید کا نام، گالی بنا دیا۔ بتاؤ امام حسین کی شہادت کے بعد اتنے بچے پیدا ہوئے تاریخ میں، کیا کسی نے اپنے بچے کا نام یزید رکھا؟ حسین نے نام تو لاکھوں نے رکھے ہوں گے، لیکن یزید نام کوئی نہیں رکھتا۔ گالی بنا دیا امام حسین نے۔ یہ ہے حسین کا کردار۔ لعنتوں کا ہار پہنا دیا، ذلت کا توق ڈال دیا، ذلت کا توق ڈال دیا۔ عزیزوں، یزید اپنے اقتدار میں چور تھا، اپنے پیسے پر، اپنی دھن دولت پر غرور تھا۔ یہ دولت ہوتی ہی ایسی چیز ہے، غرور پیدا کرتی ہے۔ لیکن حسین، چونکہ حسین نے فاطمہ زہرا کا شیر پیا ہے، حسین نے رسول خدا کی زبان چوسی ہے، حسین کی رگوں میں علی کا خون ہے۔ حسین امام بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، برحق بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین سرزمین کربلا پر جب آئے ہیں تو امام حسین نے اپنے خیمے پہلے نہیں لگائے، امام حسین نے پہلے خیمے نہیں لگائے، یہ تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو مقتل۔ پہلے امام حسین نے قبیلہ بنی اسد کو بلایا خیمے لگنے سے پہلے۔ آدمی جب سفر سے ہوتا ہے سوچتا ہے کہ لاؤ پہلے آرام کر لیں، سب سے پہلے آرام کرتا ہے، لیکن حسین پر قربان ہونے کو دل کیوں چاہتا ہے؟ حسین نے کہا عباس ابھی خیمے نہیں لگیں گے جب تک میں اس زمین کو خرید نہ لوں۔ سمجھ میں آیا حسین کیا ہے؟ وہ حسین جس زمین پہ آرام کرنا پسند نہ کرے جب تک اپنی نہ ہو جائے۔ اور زمین تو خریدی، اور کرم دیکھیے حسین کا کیا ہے، زمین واپس ہیبہ بھی کر دی۔ زمین خریدنے کے بعد
واپس ہیبا بھی کر دی، اور یہ کہا کہ جب کبھی کوئی زائر ہماری زیارت کو آئے تو اسے ہماری قبروں کی نشاندہی کر دینا، کم سے کم 3 روز مہمان رکھنا۔ عزیزوں، امام حسین علیہ السلام نے، اکثر علماء کہتے ہیں کہ 7 محرم سے پانی بند ہوا، مگر میری تحقیق کہتی 7 محرم سے نہیں، 4 محرم سے پانی بند کیا گیا تھا۔ 7 محرم سے تو خیام حسینی میں ایک قطرہ آب نہیں تھا۔ یعنی کہ اگر بھائی چونکہ عراق وغیرہ کا سفر جب ہوتا تھا تو مشکیزیں چلتے تھے، چمڑے کے ہوتے تھے، تو آدمی پانی کلیکشن کرتا تھا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ خود سوچیں کہ اگر کسی پر پانی بند کیا جائے گا تو آدمی پھر تھوڑا تھوڑا پانی یوز کرے گا کہ بھائی دوپہر میں بھی یوز ہو جائے، شام کو بھی یوز ہو جائے، تھوڑا کل بھی چل جائے۔ جب امام کا خیمہ ہٹا ہے نا، 4 محرم کو شمر بن ذوالجوشن آیا تھا اور خیمے ترائی سے ہٹے تھے، اسی وقت پہرا لگا دیا گیا تھا، اسی وقت۔ تو 7 محرم جب آئی ہے تو خیام حسینی میں ایک قطرہ آب نہیں تھا، یعنی ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ اور عزیزوں، روایتوں میں ملتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے نہ جانے کتنے بچے ملتے ہیں تاریخ میں، لیکن 44 بچے چھوٹے سے تھے۔ تاریخ بتا 44 چھوٹے چھوٹے بچے۔ پتہ ایک میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے جو روایت پڑھی وہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے۔ دیکھیے جو چمڑا ہوتا ہے نا، چمڑے کی خاصیت ہوتی ہے، جب چمڑے کو آپ پانی میں بھگو دیں، جیسے مثال کے چمڑے کی آپ کے پاس مشق ہے، اس میں جب آپ پانی ڈالے رہیں گے تو چمڑا ٹھنڈا رہے گا یا نہیں رہے گا؟ چمڑا ٹھنڈا رہے گا۔ عزیزوں، جب شام غریبہ آئی تھی نا تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب خیموں کو لوٹا جا رہا تھا تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ظالم خیموں کو لوٹ رہے ہیں۔ عزیزوں، کچھ بچا نہیں تھا لوٹنے میں، اور جب سب لوٹ رہے تھے تو کیا دیکھا، ایک ظالم نے 2 بچے دو چھوٹے بچے، میرے طرف دیکھیں آپ، 2 چھوٹے بچے، کم سن بچے، جن کی عمر ہوگی 3 برس یا 4 برس کی، وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے تھے۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی بات، تھوڑا سا آپ فکر کریں۔ وہ دونوں بچے ایک دوسرے سے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے تھے۔ جب لوٹ ہو رہی تھی تو ایک مرتبہ ایک شکی اترا، اس نے دونوں بچوں کو جب الگ کیا ہے تو کیا دیکھا، دونوں بچوں کے جسم میں جان نہیں ہے، روح پرواز کر گئی ہے۔ جب الگ کیا تو دونوں بچوں کے سینے کے بیچ میں ایک چمڑے کی مشق تھی۔ میں نے تو پورے مسائل پڑھ دیے، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اتنی پیاس کی شدت، بچوں کو کچھ ملا نہیں تو چمڑے کا جو مشکیزہ تھا کہ شاید اس کی کچھ ٹھنڈک سینوں پر پڑ جائے، ارے دونوں بچوں نے وہ مشکیزہ جو چمڑے کا تھا آپس میں چپکا لیا کہ شاید کچھ تسکین مل جائے، روحیں پرواز کر گئی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے۔ عزیزوں، اب پتہ چلا کہ کیا کیا گزر گیا ہے۔ عزیزوں، اور بتاؤں، 11 محرم کو، بس آخری جملہ آپ کی عبادت تمام کر رہا ہوں۔ 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلا ہے کربلا سے کوفے کی طرف، تو ادھر دیکھیں میری طرف،
یہ بیویوں جو تھی جتنے بھی قیدی تھے ان کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، ایسے پسے گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے، اور بیویوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ اونٹ کو چلتے ہوئے دیکھا ہے کبھی؟ اونٹ کی چال بڑی عجیب ہوتی ہے دوستو۔ تو میں نے کہا مسائب فکر کا نام ہے عزیزوں۔ خدا آپ کو بھی کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ کبھی کربلا جانا نا، کبھی کربلا جانا۔ کربلا سے جب کوفے کے راستے پہ جاؤ گے نا تو کچھ چھوٹی چھوٹی تمہیں قبریں ملیں گی، چھوٹی چھوٹی قبریں ملیں گی، چھوٹی چھوٹی قبریں ملیں گی۔ عزیزوں اونٹ کی چال بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اونٹ کی چال، اونٹ جب چلتا ہے تو یوں یوں کر کے چلتا ہے، ایسے ایسے کر کے چلتا ہے۔ عزیزان گرامی، جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ اپنی ماؤں کے گلوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے۔ میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں، میں سمجھا نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ماں کے ہاتھ تو پسے گردن بندھے ہوئے، اب ماں بچوں کو کیسے سنبھالے؟ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ماں کی گردنوں سے لپٹے ہوئے تھے۔ جب شمر اونٹ کو تازیانہ مارتا تھا نا کہ تیز چل، تو اونٹ ایک مرتبہ چلتا تھا تو ہچکولا لگتا تھا، بچوں کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی تھی، بچے زمین پر آتے تھے، اونٹ کا پیر پڑتا تھا، بچوں کی جان نکل جاتی تھی۔ کیا سن رہے ہو دادارو؟ ایک نقاب پوش بی بی وہاں بیٹھ کر کے کہتی تھی، اے مسافر میں رسول کی بیٹی ہوں، فاطمہ زہرا ہوں، اس بچے کی تربت بنا دے، میں روز محشر تیری شفاعت کروں گی۔ عزاداروں، نہ جانے کتنے بچے اونٹ سے گر کر کے شہید ہو گئے، آج بھی قبریں بنی ہوئی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، ایک روایت ملتی ہے جب یہ قافلہ چل رہا تھا تو ایک مرتبہ امام حسین کا سر نوکے نیزہ پر تھا، اور ایک جگہ پر آ کر کے امام حسین کا سر رک گیا۔ خولی کے ہاتھ میں سر تھا، خولی کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا وہ خولی کے ہاتھ میں تھا۔ اب وہ نیزہ آگے بڑھ نہیں رہا تھا۔ جب نیزہ آگے نہیں بڑھا تو ایک مرتبہ شمر تازیانہ لہراتا ہوا آیا، تازیانہ لہراتا ہوا آیا۔ آنے کے بعد وہ ملعون نے امام سجاد کی پشت پر کس کے تازیانہ مارا۔ جب تازیانہ مارا نا تو میرا مظلوم امام نے ایک مرتبہ غور سے دیکھا تو شمر کہتا ہے، اے امام سجاد یہ بتاؤ تیرے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ عزادارو، امام سجاد نے ایک مرتبہ بابا کے سر کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ امام سجاد کہتے، بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ بابا شبر تازیانے مارتا ہے، پتا ہے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، بیٹا سجاد میں آگے کیسے بڑھوں؟ ارے پشتے ناکا سے میری سکینہ گر گئی ہے، جب تک سکینہ واپس نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ عزادارو، جب ایک مرتبہ سکینہ اونٹ سے گری نا تو ایک مرتبہ جناب زینب وہاں پہنچی۔ کیا دیکھا؟ ایک خواتین ہے، نقاب پوش بی بی ہے، سکینہ کو اپنی آغوش پہ لیے ہوئے دستے شفقت پھیر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ زینب آ کر کہتی ہیں، اے بی بی آپ کا بڑا احسان، اس عالم غربت میں آپ نے میری بچی پر احسان کیا۔ عزادارو، بس ایک مرتبہ وہ نقاب پوش بی بی کہتی ہے، اے زینب تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں کوئی اور نہیں، میں تیری ماں فاطمہ زہرا۔ اب جو ماں کو دیکھا زینب کی چیخ نکل گئی، اے اماں کربلا میں سب برباد ہو گیا، میرے سامنے میرے بھائی کے گلے پر خنجر چلتا رہا،
میں منتیں کرتی رہی میرے بھائی کو پیاسا ذبح نہ کر، میری ماں نے چکیا پیس پیس کر پالا، اے اماں ظالموں نے چادریں چھین لی، اے اماں ہم کو بیار بیار کوچا بکوچا پھرا رہے ہیں، اے اماں کربلا میں سب کچھ لٹ گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیام الذین ظلموا الذی یمن میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال تجھے واسطہ محمد